طلب عشق لاسٹ ایپیسوڈ۔ رات کو کسی لمس کے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ وہ اس کے پاؤں پر دونوں ہاتھ رکھے بیڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی خوفزدہ نگاہوں میں جھانک کر وہ کچھ چونکتے ہوئے اپنے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ میں سمجھا کہ یہاں نگین۔ وہ اس وقت مدہوش تھا۔ کمرے کی لائٹس روشن تھیں۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے ٹہلنا شروع کر دیا، پھر رک کر بالوں میں ہاتھ پھنسا کر یکدم چلایا، کہا تھا نا میں نے تم سے کہ یہاں مت آیا کرو؟ سمجھتی نہیں ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ابھی اس کمرے سے۔ آئندہ اگر تم مجھے اس کمرے میں نظر آئی نا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک بار پھر چلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ دھیرے دھیرے دروازہ بجانے لگی تھی۔ اس قدر ذلت بھری زندگی ہوتی ہے عورت کی۔ آنسو تسلسل سے جاری تھے۔ پلیز عثمان، دروازہ کھولو، اس نے روتے ہوئے کہا، لیکن اس نے نہیں کھولا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے شدت سے روتے ہوئے گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ گیسٹ روم کے دروازے پہ بیٹھ کر وہ دل کھول کے رونے لگی۔ یا اللہ، میری قسمت میں ایک نشئی تھا، میں نے صبر کیا۔ میری قسمت میں ایک بد کردار انسان تھا، میں نے صبر کیا۔ اس نے میرے ساتھ برا رویہ رکھا، میں نے صبر کیا۔ اس نشئی بد کردار ظالم شخص کے لیے میرے دل میں نفرت نہیں۔ یہ ناانصافی کیوں میرے دل میں نفرت بیدار نہیں کر رہا؟ کیوں ڈال دی ہے اس کی محبت میرے دل میں؟ ایسے انسانوں سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ میں یہ سب کرتی تو وہ کیا کرتا؟ کیا مجھ سے محبت کرتا؟ وہ بدلے میں مجھ سے بے پناہ نفرت کرتا۔ تو میں کیوں نہیں کر رہی؟ جو کچھ اس نے کہا، اگر وہ سب میں کرتی تو کیا وہ مجھے رکھ لیتا؟ وہ مجھے چھوڑ کے چلا جاتا۔ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ، تو کیوں مجھے اس کی محبت میں مبتلا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں نفرت پیدا کر رہا میرے دل میں کہ میں اس پر لعنت بھیج کر سارے معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں خاندان والوں کی عزت کو پس پشت ڈال کر اسے چھوڑ کے چلی جاؤں؟ یہ ذلت بھری زندگی تو پل پل کی موت ہے۔ میرے دل میں محبت پیدا کی بھی تو ایسے شخص کی جسے میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ وہ رات گیسٹ روم میں کٹی تھی۔ صبح نماز پڑھ کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پہ ٹہلنے سے دل و دماغ کو سکون مل رہا تھا۔ رات جو کچھ ہوا تھا اس پر قرار آنے لگا۔ یہ قرار ٹھنڈی گھاس دے رہی تھی یا جذبہ محبت؟ اسے محبت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے اس محبت سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ محبت ذلت سے دوچار کرتی ہے۔ محبت خونی ہے۔ انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے تو نکلنے نہیں دیتی۔ وہ بھی اس خونی شکنجے میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ اب کرتی تو کیا کرتی؟ اسے اس مدہوش بد کردار شوہر سے محبت ہونے لگی تھی۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ منع کیا ہے نا میں نے؟ دوسری رات وہ پھر نشے میں دھت کہہ رہا تھا، جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ گھبرا کے کمرہ چھوڑ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ اس کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ قضا نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ ملازمہ اطلاع لے آئی تھی، اسے کلثوم بلا رہی ہیں۔ وہ ناشتے کا خیال ترک کر کے ان کے پاس چلی گئی۔ تم نے رات کہاں گزاری؟ کمرے میں جاتے ہی یکدم سے انہوں نے سوال کیا۔ صبح جب انہوں نے دیکھا وہ نہیں جاگی، دیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ جواباً دروازہ عثمان نے کھولا تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کچھ خاموش سا رہا۔ انہوں نے اندر جھانکا۔ کہاں ہے؟ کیا باتھ روم میں؟ خود ہی سوال جواب کر کے وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھی تھی۔ ایک عجیب سا اضطراب اس کے چہرے پہ پھیل گیا تھا۔ اس اضطراب نے ماں کے دل میں کوئی انجانا سا کھٹکا پیدا کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اب کی بار آواز کچھ تلخ سی تھی۔ گیسٹ روم میں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ تم نے کمرے سے نکالا ہے؟ لہجہ کچھ سخت اور زہریلا ہو گیا تھا۔ وہ چپ رہا۔ پھر وہ ایک خشمگین نگاہ ڈال کے گیسٹ روم میں چلی گئی۔ اب وہ اس سے اسی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا انہیں یہ دن بھی دکھائے گا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے آفس سے دیر ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹہل ٹہل کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے انتظار کی سلیب پر چڑھے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے رسائل دیکھے تھے، ٹی وی کھولا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا۔ وہ خود کو انتظار سے روک رہی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کر رہی تھی، ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ صرف 3 بول سے دل اس قدر حساس ہو گیا تھا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اتھل پتھل جذبات بے چینی کو اور ہوا دے رہے تھے۔ اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ سکون کی ایک ٹھنڈی میٹھی لہر نے سارے وجود کا گھیراؤ کر لیا تھا۔
چائے لے آؤ۔ اسے دیکھے بغیر وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے چائے دے کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ دل بے چین کو قرار آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر خود کو چادر میں اچھی طرح چھپا چکی تھی۔ اس وقت شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹے کی نیند لینا چاہتی تھی، اس لیے بے فکری سے سو گئی۔ اسے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ملازمہ پیغام لے کے آئی۔ اس کی امی آئی تھیں۔ آدھی نیند نے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع کر دیا تھا۔ کسل مندی سے اٹھ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا، پرشکن لباس پہ ہاتھ پھیر کر شکنوں کو دور کر کے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر وہ کمرے سے نکلی۔ اس کی امی ڈرائنگ روم میں چھوٹی بہن اور بھائی کے ہمراہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن اور بھائیوں کو پیار کر کے وہ باقی گھر والوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ ماں کے تسلی بخش جواب پر وہ مطمئن ہو گئی۔ تم اس کمرے میں کیوں تھی؟ تمہارا کمرہ تو اوپر ہے نا؟ اس کی ماں کی تحیر بھری آواز پر کچھ پل کے لیے وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یکدم سے اس کا دھیان اس طرف چلا گیا۔ وہ تو بھول بیٹھی تھی کہ وہ تو اب الگ کمرے میں ہوتی ہے اور اسے ایسے کسی سوال کا جواب بھی کبھی دینا ہوگا۔ ہم نے کمرہ چینج کر دیا ہے، اس نے اپنے تاثرات حد المقدور چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہاری ساس کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، میں انہیں بلاتی ہوں، کسی ملازمہ سے کہہ کر۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی، کچھ دیر میں واپس چلی آئی۔ اس دوران ماں بیٹی کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی اثنا میں عثمان باہر سے آیا تھا۔ ساس کو دیکھ کر وہ ان کی طرف آ گیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بڑی محبت سے جواب دیا تھا۔ گھر میں خیریت ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب۔ خوش رہو، وہ دعائیں دیتی بولی۔ ملازمہ چائے لے کے آ گئی تھی۔ 1 کپ چائے میرے کمرے میں لے آؤ، ملازمہ سے کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے دیکھا تھا اس کی ماں کی نظریں عثمان کی پشت پر جمی تھیں۔ وہ اپنے سابقہ بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ الجھ کے بیٹی کو دیکھا۔ اسی وقت اس کی ساس چلی آئیں۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے ان سے ملی تھیں۔ دونوں کے درمیان رسمی بات چیت ہونے لگی۔ وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ ان کی بیٹی نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ شدید حیرت میں گھری تھی۔ اس حیرت میں خوف، ڈر، گھبراہٹ، تجسس سب پوشیدہ تھے۔ وہ جتنی خوشی سے وہاں آئی تھیں اتنی ہی طبیعت مکدر ہو گئی۔ اس کی ساس نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ اس دوران انہوں نے براہ راست سوال کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ جھوٹ کیوں بولا تھا تم نے؟ اس کی ماں کا لہجہ کافی ترشی اختیار کر چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل ان کی طبیعت، مجھے صرف سچ سننا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ میں جو آپ کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ اس نے بھی اعتماد سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے تم مت بتاؤ، میں تمہاری ساس سے پوچھتی ہوں۔ ماں کے لہجے سے غصے کی جھلک بخوبی دکھائی دی تھی۔ یہ دونوں الگ الگ کمروں میں کیوں ہیں؟ ان کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ اور شرمندگی کے عالم میں انہوں نے بہو کی طرف دیکھا، پھر کچھ ثانیے بعد نظریں واپس موڑ لیں۔ میں آپ سے سب سچ کہوں گی۔ پھر انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے تو یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی تھی کہ حسین بیوی کو دیکھ کر وہ اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ویسا ہی رہے گا۔ وہ خفت سے سر جھکائے دھیرے دھیرے وضاحتیں دے رہی تھی۔ ایک رزق کے سہارے تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی امی گویا ہوئیں۔ مجھے تم سے شکوہ نہیں ہے کہ میں تمہاری تھی کون، جس کے نفع نقصان کے بارے میں تم سوچتی۔ گلہ تو مجھے اپنی بیٹی سے ہے، جس نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائے رکھی۔ آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، اتنا بھی نہیں سوچا کہ ایک معصوم کی زندگی کو تباہ کر کے آپ کو ملے گا کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے نصیب کو کالے اندھیروں کے حوالے کر کے چین سے بیٹھی تھی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے کہ ہم سب کو زندہ درگور کر دیا؟ جب بیٹے پر یقین نہیں تھا تو اس کی شادی کیوں کی؟ اپنے فائدے کو سوچتے سوچتے ہمارے نقصان کے لیے اگر آپ ذرا سا بھی سوچتی تو کبھی بھی اتنا برا ہرگز نہ کرتی۔ بہت برا کیا آپ نے ہمارے ساتھ، بہت برا۔ اشک ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ ان کے ساتھ وہ دونوں بھی دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ پاس بیٹھی بیٹی کو رونا اپنے آپ پر نہیں آ رہا تھا، رونا اسے ماں کے دکھ، اس کے غم پر آ رہا تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس نے ان تینوں کو روتے دیکھا کہ ان پر ایک نظر ڈال کر وہ وہاں سے سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اسے کسی بات کا اندیشہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے بے فکری اور بے نیازی سے وہ واک کر رہا تھا۔ اس نے ماں کو سمجھایا تھا پر وہ نہیں سمجھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اسے اس لڑکی سے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس نے اپنے لیے اس لڑکی کی بے چینی نوٹ کی تھی۔ محبت کی زبان جانتا تھا کہ وہ خود اس وادی عشق سے گزر چکا تھا۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔
اتنی ہی اسے اس کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی، اسے عشق و محبت سے الجھن ہونے لگی تھی۔ عشق سے سوائے درد دل کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ عشق سے گھبرانے لگا تھا، وہ جتنا اس کا خیال رکھتی وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ 1 مہینہ بھی نہ رہ پائے گی، اسے چھوڑ کے چلی جائے گی، پر اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے ان کے ہاں موجود تھی، بلکہ اس کی محبت میں دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، ہر چیز آگ اگل رہی تھی۔ جون کی تپتی دوپہریں جسم کو جھلسا کے رکھ دیتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بارش بند تھی، ہوا نے بھی اس علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ درخت مرجھائے دھوپ کی تمازت سے شکستہ نظر آ رہے تھے۔ مٹیالی زمین دھوپ کی تپش سے تپ کر کندن بن گئی تھی۔ شدید گرمی کے باعث گھر سے نکلنا تقریباً بند ہو گیا تھا۔ رات کو ہی تھوڑا بہت گھوما پھرا جا سکتا تھا۔ لوگ بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آج صبح سے ہی موسم کچھ ابر آلود سا ہو گیا تھا۔ بادل اکا دکا نظر آ رہے تھے۔ دوپہر تک بادلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا۔ تازہ ہوا بھی چلنے لگی۔ اس دھیمی ہوا کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی، اور پھر ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے۔ تیز آندھی سے سارا علاقہ مٹیالی دھند کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گرد آلود ہوا اپنے ساتھ ساری مٹی اٹھا کر اسے بکھیرنے لگی۔ برآمدے کی سیڑھی پہ کھڑی وہ اس تیز آندھی میں بارش کی امید لیے آسمان پہ پھیلی دھند کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا اپنے ساتھ سب کچھ اٹھائے چل رہی تھی۔ ریت بکھر کر ہوا کے دوش پر فضاؤں کی زینت بنی جانے کہاں کہاں کی سیر کر رہی تھی۔ کچھ ریت اس کی آنکھوں میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوپٹے سے صاف کرنے کی کوشش کی تو اس سے اور زیادہ جلن بڑھ گئی۔ دھو لو، اس سے صاف نہیں ہوں گی۔ ایسی تیز آندھی میں یہاں کھڑے ہونے کی کیا دکھ ہے؟ اس کی آواز پر بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ پرشکن لباس بے ترتیب بالوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میں بلیک سلیپرز تھے، آستینیں کھلی ہوئی تھیں، گریبان کے اوپری 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں اب بھی خوابیدہ سی دکھائی دے رہی تھیں۔ یکدم سے ٹھنڈی تیز ہوا چلنے لگی۔ کہیں بارش ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بارش برس کے رہے گی، وہ آنکھیں صاف کرتی جیسے خود سے بولی تھی۔ کبھی کبھار بارش بہت بڑی تباہی لاتی ہے، یہاں تک کہ جان لے لیتی ہے، وہ بے خود سا ستون سے ٹیک لگا کر تھمنے والی آندھی کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جو آنکھیں دھونے چل پڑی تھی اس کی بات پر بے ساختہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے تھے۔ وہ ایک نگاہ اس پہ ڈال کر اندر چلی گئی۔ بارش زور سے برسنے لگی تھی، بادل گرجنے لگے، فضا میں ایک شور سا برپا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ درخت پودے ہوا کے دوش پر تیز تیز لہراتے ہوئے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ وہ باہر لان میں آیا۔ موسم نے مستی کی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبی ڈرائیو کے خیال سے گاڑی لے کر ڈرائیو پر نکل گیا۔ وہ پکوڑے تل کر پلیٹ میں ڈالے ساس کو پکڑا چکی تھی۔ کپ اور پکوڑوں کی ڈش لیے باہر لان میں آئی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ صاحب باہر گئے ہیں۔ وہ خود ہی چائے سے شغل کرنے لگی۔ گیٹ پر نظر گئی تو نظریں ساکت رہ گئیں۔ اپنے باپ کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ کیوں آئے تھے اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی تھی۔ سلام کر کے وہ ان کے ساتھ باہر لان میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ فکرمند اور مضطرب لگ رہے تھے۔ وہ خود کو لاپرواہ بے نیاز ظاہر کرنے لگی۔ وہ پریشان تھے، اسے اندازہ تھا۔ تم نے اتنی بڑی بات چھپائی کیوں؟ بات کا آغاز بڑی سنجیدگی سے کیا گیا۔ یہ مذاق کی بات نہیں تھی کہ 2 دن 2 لمحوں میں ٹل جاتی۔ وہ اسے ملامت کرتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ۔ وہ بہت زخم خوردہ لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی زخم خوردہ تھی، اس لیے وہ انہیں خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر اب بھی وہ نہیں سدھر رہا تو یہ غلط بات ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولے، پھر سر اٹھا کر اس سے کہنے لگے، میں تمہارے سسر سے بات کروں گا، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا۔ اس کے سسر کے آنے پر انہوں نے ان سے تفصیلاً بات کی تھی۔ اس سے کہو کہ انسان بن جائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے رویے کو درست نہیں کر سکتا تو مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کے لیے سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ اس میں جتنی بے عزتی میری ہوگی اس سے دگنی آپ کی ہوگی۔ آج 2-4 لوگوں کو آپ کے بیٹے کے بارے میں خبر ہوگی، کل کو 100 بندے اس کے کرتوت سے آگاہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ یہ مسئلہ گھر کے اندر حل ہو۔ یہ کس طرح سے حل ہوگا یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کا اس طرح بیواؤں کی طرح رہنا ہرگز پسند نہیں۔ ان کا رد عمل کافی سخت تھا۔ وہ جمال اوان کی صفائیاں، وضاحتیں کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دلگیر دکھائی دے رہے تھے۔
بات سلجھنے کی بجائے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ عزت دار لوگ تھے، وہ اسے یوں گھر نہیں بٹھا سکتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات بن جائے۔ وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر بھی ہنوز اسی انداز میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ ایک نظر اس پر ڈال کے وہ خشک سی آواز میں بولا، بولو۔ اس نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا، وہ کچھ پل اس کی طرف سے انتظار کرتی رہی، پھر خود ہی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی۔ وہ ٹی وی آف کر چکا تھا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ صرف اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چاہوں گی، صرف مجھے اس گھر میں سکون سے رہنے دیں۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر، میرے ہوتے ہوئے تمہیں سکون نہیں ملے گا، اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہاں سے جانے کے بعد ہی تمہیں سکون مل پائے گا، اس کا لہجہ سرد تھا۔ میری شادی ہوئی ہے یہاں، شادی 1-2 دن رہنے کی بات نہیں ہوتی، یہ عمر بھر کا ساتھ، بشرط یہ کہ دوسرا فریق چاہے۔ ایک بار پھر اس کی بات کو کاٹا گیا تھا۔ عمر بھر کا ساتھ صرف اس صورت میں جب لڑکا لڑکی دونوں چاہیں، جبکہ یہاں صرف تم چاہتی ہو، میں نہیں۔ میری زندگی خراب ہونی تھی، ہو گئی، تم اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ کیوں ان خود غرض لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلی بیٹھی ہو؟ جانتے بوجھتے ایک غلط آدمی کے ساتھ خود کو تباہ کر رہی ہو، ایک ایسا آدمی جو نشے کی حالت میں بالکل جانور بن جاتا ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ گویا ہوئی تھی، ایک دفعہ یہاں آ چکی ہوں، اب یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اگر جاؤں گی تو بہت کچھ سہنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہیں سہ لوں۔ پلیز، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ نشے کی حالت میں مجھ سے جو کچھ ہو جاتا ہے، اگر تم اسے ساری زندگی برداشت کر سکتی ہو تو بے شک رہو۔ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اب جاؤ۔ اس نے دو ٹوک بات کر کے اسے جانے کو کہا تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ بہت دنوں بعد سمی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر اداسی کی وہ کیفیت چھٹ گئی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے چھائی تھی۔ وہ اس کی چچا زاد بہن اور بہت اچھی دوست تھی۔ وہ دونوں کچن میں تھیں، وہ اس کے لیے کباب تل رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ باؤل میں کھیر ڈال چکی تھی۔ ٹرے میں کیچپ کی بوتل باؤل میں رکھ کر وہ پھر سے کباب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تم اس کے لیے خود کو تباہ کر رہی ہو، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، عادت کبھی نہیں بدلتی، وہ عادی ہے نشے کا۔ تمہاری امیدیں فضول ہیں، یہ میں کل بھی کہتی تھی اور آج بھی کہتی ہوں اور کل بھی کہوں گی۔ اس نے بڑی بے باکی سے خیال آرائی کی دی۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ مجھے امید نہیں ہے، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوں۔ میں یقین اور بے یقینی کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی، پر جانے کیوں؟ یہاں سے جانا، اسے چھوڑنا میرے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ وہ کچھ پل کو رک گئی تھی۔ شادی بار بار ہو سکتی ہے، پر دل کو روک بار بار نہیں لگا کرتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں یا عشق، مجھے نہیں معلوم کہ میں اسے پسند کرتی ہوں یا ناپسند، لیکن مجھے یہ خبر ضرور ہے کہ مجھے اس کا انتظار رہتا ہے۔ مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ اسے دیکھے بنا دل کو بے چینی لاحق ہوتی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیتی ہوں نا تو قرار کی ٹھنڈی میٹھی لہر سارے وجود میں دوڑنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بھی نشہ کرنے لگی ہوں، اس کے انتظار کا نشہ، اس کی دید کا نشہ۔ اب تو ہر وقت میرے حواس پر صرف اس کا نام ہی چھایا رہتا ہے۔ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، دنیا میں کوئی رعنائی ہے، سب بھول بیٹھی ہوں۔ بیویاں شوہر سے سکھ پانے پر صابر و شاکر ہوتی ہیں، میں تو اس کی طرف سے ملنے والے ہر دکھ پر صابر و شاکر ہوں۔ کتنا فرق ہے نا مجھ میں۔ اس کے نام سے میں خود کو الگ نہیں کر پا رہی، اس کے نام بنا میرا نام کچھ نہیں ہے، میں ادھوری ہوں۔ اگر اس کا نام ہٹ گیا تو میرا زندہ رہنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سب فضول ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر سمی نے بات جاری رکھی تھی۔ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہی تمہارے سر سے یہ وقتی بھوت اتر جائے گا۔ وہ اسے لتاڑ رہی تھی، اس کی صفاقی پر بنا احتجاج کیے وہ اسی کھوئے انداز میں کہنے لگی، تم نہیں سمجھ سکتی، وہ جس کمرے میں رہتا ہے مجھے اس کمرے سے محبت ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے اس سرنج کی قسمت پہ رشک آتا ہے جو اس کے بازو میں قرار کی چند بوندیں منتقل کر کے اس کی نظروں میں اپنی اہمیت بڑھاتا ہے۔ وہ کس محبت سے سرنج کو دیکھتا، اسے استعمال کرتا ہے۔ مجھے سرنج کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ سمی اسے تکتی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے بہنے والی نمی اس کے گالوں کو گیلا کر رہی تھی۔ اس کی بھیگی رندھی آواز پر وہ گمسم سی رہ گئی۔ وہ کسی اور کے عشق میں پاگل ہے اور میں اس کے لیے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں چاہتی، پر ایسا ہو رہا ہے۔ جتنی تذلیل وہ میری کرتا ہے، اتنی تذلیل کے باوجود کیوں یہ دل اس کی جانب مائل ہے؟ صرف 3 بول تھے،
یا میری بدقسمتی یا اس شخص کی خوش قسمتی کہ اس قدر گناہ آلود زندگی بسر کرنے کے باوجود اسے اپنی بیوی سے اس قدر سچی محبت مل رہی ہے؟ ہر معاملے میں عورت ہی بدقسمت کیوں ہوتی ہے؟ میرے ماں باپ اب یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میری زندگی میں داخل ہونے والے اس پہلے مرد کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تم بھی میری طرح یہ مان لو کہ قدرت اس پہ مہربان ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ شدت سے رونے لگی۔ میرے دل میں ایک لوز کیریکٹر مرد کی محبت جگا کر قدرت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں اسے چھوڑ کر چلی بھی جاؤں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں یہ فرق مجھے پڑے گا۔ میری ساری زندگی سے سکتے ہوئے گزرے گی۔ اگر یہاں سے سکتے گزر رہی ہے تو کیا برا ہے کہ یہاں میری محبت تو ہے۔ میرا دل اس کے بنا کہیں نہیں لگتا۔ میں اتنی ہی بے بس ہوں جتنا کہ وہ۔ ان کی باتوں کا سلسلہ اس کے آنے پر یکدم رک گیا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ ان دونوں پر ایک سرسری نظر ڈال کر اس نے براہ راست اسی سے سوال کیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے آنسو پونچھتے ہوئے فوراً گردن موڑ کے بولی، وہ شاہ زیب چچا کے ہاں گئی ہیں۔ وہ جانے لگا تھا جب سمی نے آواز دے کے اسے روکا۔ میری بات سنیں پلیز۔ وہ معتجب سا پلٹ کر اسے تعجب خیز نظروں سے سوالیہ انداز میں تکنے لگا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کچھ وقت دیں۔ وہ جو ان دونوں کو الجھن زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی فوراً تیز تیز قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر نکلتی چلی گئی۔ جی کہیے، اس نے کھڑے کھڑے ہی کہا تھا۔ اگر بیٹھ کے بات کریں تو بہتر ہوگا۔ سمی نے کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اپنی سوالیہ نگاہیں اس نے اس پر جما دی تھی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھ سینے پہ جمائے وہ نظریں نیچے کر کے ہمہ تنگوش تھا۔ میں آپ سے دو ٹوک بات کروں گی۔ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے وہ بولی تھی۔ آئیں بائیں مجھے نہیں آتی، سیدھی سیدھی بات کروں گی۔ اگر آپ کو بری لگتی ہے تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس وقت خشک سا لگا۔ آپ جانتے بوجھتے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، لڑکی کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے میں اپنی زندگی تباہ کر رہا ہوں۔ اس کے صاف جواب پر وہ کچھ دل ملائی تھی، پھر بات مزید جاری رکھتے ہوئے بولی تھی، آپ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پہلے آپ ایک گناہ کے مرتکب تھے، اب آپ کے سرد گناہ عذاب ہیں؟ اول تو آپ کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اگر کر بھی لی تو اب اسے نبھانے کے لیے خود کو کسی حد تک تو سدھار سکتے ہیں نا؟ لڑکی کا قہر آلود لہجہ اس کے غصے کو ظاہر کر رہا تھا۔ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، جنہوں نے کروائی ہے آپ ان سے کہیں۔ جب وہ جانتی ہے کہ میں نہیں سدھر رہا تو اسے مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے یا پھر اس بھیانک زندگی کو سہنا چاہیے۔ اگر وہ سہ رہی ہے تو اس میں سراسر اس کا اپنا قصور ہے۔ تم اسے کیوں چھوڑ نہیں رہے؟ اس نے زہریلے انداز میں کہا تھا۔ میں کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ جیسے خود سے سوال کرتا بولا۔ کچھ پل وہ یوں ہی خاموش رہا تھا، پھر بولا، جب میں نے مرضی سے قبول نہیں کیا تو چھوڑنا بھی میرے اختیار سے باہر ہے۔ وہ میری پراپرٹی میں برابر کی حصے دار ہے۔ میرے ماں باپ مجھے ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی، اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ وہ مستحکم آواز میں بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں بدل سکتے، آپ یہ سب جو کر رہے ہیں ترک نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد و خشک لہجے میں کہا تھا۔ دیوانے سے مت پوچھو کہ دیوانگی کیا ہے، وہ بوجھل آواز میں کہہ گیا تھا۔ اگر میں سدھر سکتا تو کم از کم اپنے لیے ضرور سدھرتا۔ مجھے خود پر ترس نہیں آتا، کسی اور پہ کیا آئے گا؟ کرسی کھینچ کر اٹھتے ہوئے وہ بولا اور بنا مزید کچھ کہے چلا گیا۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس نے اسے بے چینی سے ٹہلتے دیکھا۔ ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمی کچھ پل بعد اس کے پاس آئی تھی۔ میں اب بھی کہوں گی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، یہ کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، باقی تم خود سمجھ سکتی ہو۔ سمی کے چہرے پر نا امیدی کے شکست کے آثار تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک ان کے مابین ہونے والی بات چیت پر سوچتی رہی۔ وہ ناشتہ کرنے کچن میں آیا تھا۔ اس وقت 9:30 بج رہے تھے۔ وہ ملازمہ سے کچن صاف کروا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے اسے ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، کرسی کھینچتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ پٹک پٹک کر سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا تو وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا، ابھی رہنے دو، بعد میں دھونا۔ ملازمہ گھبرا کے چلی گئی۔ آملیٹ کے لیے وہ تیزی سے پیاز کاٹ رہی تھی کہ جلدی کے باعث انگلی کٹ گئی تھی۔ خون ابل پڑا تھا، چوٹ گہری تھی، درد کی ٹیس سے
اٹھی تھی، وہ سر جھکائے ٹیبل پہ انگلی سے طبلہ بجا رہا تھا۔ اسے کیبنٹ میں سے پٹی نکالتے دیکھ کر وہ چونک کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، وہ اپنی جگہ جم کے کھڑی ہو گئی۔ میری فلائٹ مس ہو رہی تھی، جو اتنی جلدی تھی تمہیں؟ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے خود اسے جلدی کا کہا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسپرٹ سے زخم صاف کرنے کے لیے روئی اٹھائے ہوئے بولا، زخم گہرا ہے، ہاں، پر اس زخم سے ہرگز نہیں جو تم نے دیا ہے، وہ دل میں بولی تھی۔ وہ روئی کی مدد سے اسپرٹ لگانے لگا۔ زخم میں جلن ہوئی تو اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اسے کچھ پل گھورنے کے بعد بنا کچھ کہے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگلی پر اسپرٹ لگانے لگا، پھر زخم کی بینڈیج کی۔ وہ ہاتھ پر لگے زخم کو بھول گئی۔ وہ سامنے کھڑے مرد کی اس مہربانی اور عنایت پہ کھڑی حیران ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنی انگلی کی بجائے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، لیکن اسے ہمیشہ اپنے اور اس کے بیچ کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، یہی اطمینان ہی تو تھا جو اسے یہاں رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس لیے تو وہ اتنی مطمئن تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے قریب رہا تھا۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ اس سے بولا، ناشتہ رہنے دو، میں آفس میں کر لوں گا۔ وہ چلا گیا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ وہ چائے لے کے آئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹا میگزین پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کچن سے نکلی تو اس نے اسے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹے دیکھا۔ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر کے وہ عشاء کی نماز پڑھنے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ساس سسر دونوں ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے۔ گھر پر وہ دونوں ہی تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئی تو وہ ڈرائنگ روم میں نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس اس کے کمرے میں آئی تاکہ کھانے کے بارے میں پوچھ سکے، لیکن وہاں کچھ اور ہی حالت تھی۔ آج وہ پھر جشن کے موڈ میں تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج وہ کھانا نہیں کھائے گا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ واپس مڑی تھی۔ یہاں آؤ، اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ وہ اس کے کمرے سے نکل آئی۔ آج کل جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا تھا تو وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ تاکید اس کے سسر کی جانب سے بھی تھی۔ کھانے کا اس کا اپنا موڈ بھی موقوف ہو گیا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں آ کر کتاب پڑھنے لگی۔ اسے کتاب پڑھتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ میں نے تم سے کہا بھی کہ مت جاؤ، بیٹھو یہاں پر، تم چلی گئی۔ تم، ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بے خود سے لہجے میں کہتا اس کا نام پوچھنے لگا تھا۔ وہ ایک مجروح پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر لائی بولی تھی، ربیلا۔ ربیلا بہت اچھا نام ہے تمہاری طرح، پر تم اچھی نہیں ہو، تم تو بات بھی نہیں سنتی۔ بندہ کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات سن لیتا ہے، تم تو اتنی مغرور ہو کہ دوسرا دیکھتا رہے تم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ متواتر بولتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر خوف و گھبراہٹ کے عالم میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی آئیں؟ کیا میں جنگلی ہوں جو تمہیں کاٹتا ہوں؟ سانپ ہوں، اژدہا ہوں، کیا ہوں؟ وہ اس کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے نیم و آنکھوں سے دیکھتا بولا تھا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ خوف زدہ آواز میں بولی تھی، تم جھوٹ بولتی ہو، مجھے جھوٹے لوگ اچھے نہیں لگتے، میں نے تو کبھی بھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، تم جھوٹ بول کر میرے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ماروں گا تو نہیں نا تمہیں جو اتنا ڈرتی ہو؟ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم کیوں نہیں مجھے سننا چاہتی؟ کیا میں بہت غلط بولتا ہوں؟ غلط آدمی کی بات سننا گناہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آج کے بعد میں گونگا بن جاؤں گا، پر تم تو مجھ سے بولا کرو نا، تم تو گونگی نہیں ہو نا، گونگا تو میں ہوں۔ میں تو بول بھی نہیں سکتا، میں تو اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ فرار کی کوئی راہ نہ پا کر اس نے موقع محض سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ نہایت پرسکون ہو کر اسی پرسکون امیز انداز میں اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی تھی، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ ڈالو۔ تم تو حکم چلانے لگی، تم بھی حاکم بن رہی ہو، حکومت کرنا چاہتی ہو مجھ پہ۔ بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ دکھی لہجے میں بولا تھا، جو زندگی آپ جی رہے ہیں اس سے بہتر تو موت ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس قدر بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ موت سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کل کو اپنے رب کے سامنے آپ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اپنے آپ پر بیتنے والے یہ فضول گھسے پیٹے واقعات سنا کر، بہانے بنا کر آپ خود کو سزا سے بچا پائیں گے؟ آپ کو ایک لڑکی سے محبت تھی، اس کی شادی کہیں اور ہوئی، پھر آپ کو ایک اور لڑکی سے محبت ہوئی، یہاں تک کہ وہ محبت کچھ اور شکل اختیار کر گئی۔
پھر تصحیح کرتی بولی، گناہ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ اس لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ دین و دنیا سے پھر گئے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ہر تکلیف سے بچانے کے لیے کیا خوبصورت جواز پیدا کیا ہے آپ نے۔ قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ مجھ پر بہت تکلیفیں پڑی تھیں۔ دنیا کا پہلا اور آخری انسان جو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے خود ایک تکلیف بن گیا تھا۔ دنیا کے پہلے انسان نے اگر ان تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ سب کیا تو اس میں اس کی کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تم تو دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو گئے۔ یہاں بھی اپنی مرضی سے جیے اور وہاں بھی تم پہ کوئی پابندی نہیں۔ نکل آؤ خوش فہمیوں سے۔ وہ شدید طنز کرتی بولی، اس بات پر خوش مت ہو کہ تمہاری پسند سے شادی نہ کروانے پر آپ کا باپ جہنم اور آپ جنت کے قابل ٹھہرائے جائیں گے۔ پچھلے 1.25 سال کا سارا غبار اس نے آج نکالا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، سر جھکائے وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں بعد سر اٹھا کر وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ پرسکون سی اپنی جگہ کھڑی رہی تھی۔ اس پل اسے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو جو زندگی میں جی رہا ہوں میرے لیے اس سے موت بہتر ہے؟ اس کا احساس مجھے نہیں ہے۔ موت یہ لفظ کتنا بھیانک ہے جانتی ہو؟ جو زندگی تم جی رہی ہو اس سے بھی تو موت بہتر ہے۔ تم نے خود کو کیوں نہیں مارا؟ کہنے میں کتنا آسان ہے کہ موت بہتر ہے۔ مارو خود کو، مارو نا، وہ ترشی سے چلایا۔ جو زندگی میں جی رہا ہوں میں خوش ہوں اس سے۔ کچھ پل بعد گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ موت اس زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے جو میں جی رہا ہوں۔ خود سے موت مجھے نہیں آتی، خود کو میں مار نہیں سکتا۔ بولو کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ اس لیے کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے، میں خود کو مار نہیں سکتا۔ تم مار سکتی ہو خود کو؟ خود کو مارنا آسان کام ہے، بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے، جو مجھ میں نہیں ہے۔ وہ رونے لگا۔ تم خود کو مار رہے ہو، جو نشہ تم کر رہے ہو اس سے تم خود کو مار رہے ہو، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر جمع تھا۔ یہ بھی ایک خودکشی ہے، فرق یہ ہے کہ اس میں تم خود کو دھیرے دھیرے مار رہے ہو۔ وہ اسے ملائمت سے سمجھا رہی تھی۔ ایک ہی بار میں خود کو مارنا میرے جیسے بزدل آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے آنسو پونچھتے ہوئے وہ کہہ گیا تھا، نہ میں مر سکتا ہوں نہ انہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ وہ یاسیت بھرے انداز میں بولا تھا، میں ان کی ایک ہی اولاد ہوں۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولا، اگر میں انہیں چھوڑ کے چلا جاتا تو ساری دنیا مجھ پہ تھوکتی کہ وہ دیکھو ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، گھٹیا مرد انہیں بڑھاپے میں ایک عورت کے لیے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ تھا نا سفید خون، ایک عورت کے لیے اس نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا۔ اسی بات کا تو پابند ہو کے رہ گیا تھا میں اس عورت کے لیے انہیں چھوڑ نہیں سکا، اس عورت کے لیے اتنی بڑی بدنامی مول نہیں لے سکا۔ ہر ایک مجھ پہ تھوکتا کہ ماں باپ نے کس محبت سے اسے پال پوس کے بڑا کیا اور اس نے انہیں انعام میں ذلیل و خوار کیا۔ میں بہت گھٹیا ہوں پر اتنا گھٹیا نہیں بن سکا تھا کہ لوگ ناخلف اولاد کے طور پر میرا حوالہ دیتے۔ خود کو مار نہیں سکا، انہیں چھوڑ کر میں جا نہیں سکا۔ تم بتاؤ کیا کرتا میں؟ وہ رو رہا تھا۔ قصور کس کا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی، اگر جانتی تھی تو یہ کہ سامنے بیٹھا مرد رو رہا تھا۔ وہ دکھی دلگیر تھا، وہ بہت اداس تھا، یہی جانتی تھی وہ۔ اسے کسی بھی بات سے کوئی غرض نہ تھی، اگر کسی بات سے غرض تھی تو وہ سامنے بیٹھا مرد تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ درد محسوس کر رہی تھی۔ یہ درد اس کے عشق کی ناکامی پر نہیں تھا بلکہ اس مرد کی تکلیف پر رلانے والا تھا۔ وہ عورت اس مرد کے آنسوؤں کے لیے رو رہی تھی۔ اس رات اس عورت کے دل میں اس مرد کے لیے کچھ اور محبت بڑھی تھی۔ آج شام کو تیار رہنا، ظفری نے ہماری دعوت کی ہے، ان کے گھر پارٹی ہے، تمہیں خاص طور پر بلایا ہے اس کی بیوی نے۔ پارٹی میں شرکت کے لیے اسے سوائے بوریت کے کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ اسے وہاں لا کر بھول گیا تھا۔ خود دوستوں میں مصروف وہ اس کی ذات سے قطعی لا علم تھا۔ وہ ایک کونے والی چیئر پہ بیٹھی باہر لان میں اس چہل پہل گہما گہمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے سوائے ان 2 ہستیوں کے۔ اس چکا چوند میں ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں تھی۔ تیز روشنیوں نے آنکھوں میں دل و دماغ میں بجائے رونق پیدا کرنے کی ایک عجیب سی چبھن پیدا کرتی تھی۔ اسے اس ماحول سے یکدم گھٹن محسوس ہوئی تھی۔
فضا میں دھیمے انداز میں رچا بسا میوزک کسی وزن ہتھوڑے کی ضرب کی مانند سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا سرو ہونے لگا۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ ارد گرد نظریں جمائے کچھ سوچ رہی تھی۔ ظفری کی شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ پارٹی اپنی شادی کی خوشی اور ایک اچھی جاب کے سلسلے میں اس نے دی تھی۔ ظفری اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ دونوں اسکول کالج سے ہی دوست چلے آ رہے تھے۔ یہ دوستی اب پہلے سے بھی زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ادھر ادھر بھٹکتی نگاہیں گیٹ سے اندر آنے والے کپل پر مرکوز ہو گئی تھی۔ ایک نہایت ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ایک اچھی شکل و صورت کی لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ مسز سلطانی معذرت کر کے اپنی ایک سہیلی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کھانے کے بعد چلنا ہے یا میوزک پروگرام دیکھ کے جانا ہے؟ اس نے نوٹ کیا تھا اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے ماتھے پر شکن ابھر آتی تھی۔ اس کے شکن آلود ماتھے پر سے نظریں ہٹا کر وہ بولی، کھانے کے بعد چلتے ہیں، پھر دیر ہو جائے گی۔ وہ سر ہلا کر رخ پھیر کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں کھانا سرو ہوا تو وہ دونوں کھانے کی ٹیبل کی طرف چلے گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ظفری کے پاس اجازت لینے چلا گیا۔ ظفری کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کی اس کی جانب پشت تھی، اس لیے وہ اس کی شکل دیکھ نہیں پایا تھا۔ شکر ہے تم آج آئی، ورنہ تو ہمیشہ بہانے بناتی ہو، ظفری بشاش لہجے میں اس عورت سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، جب اس نے پہل کرتے ہوئے کہا، ظفری اب میں جاؤں گا، پاپا ناراض ہوتے ہیں دیر سے آنے پر، خاص طور پر اس صورت میں جب بیوی بھی ہو میرے ساتھ۔ اس نے وضاحت بھرے انداز میں کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے جاؤ، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ ظفری نے کھلے دل سے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، اس عورت نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں بھی بے ساختہ اس پہ اٹھی تھیں۔ وہ اس پل بت بن گیا۔ آج کئی عرصے بعد اس نے اسے یہاں دیکھا تھا۔ وہ بھی حیرت سے دوچار تھی، پھر اپنی حیرت چھپاتے ہوئے ظفری سے یکدم بولی، نسیم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کی معتجب نگاہیں اس کی پشت پہ جمی تھیں۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی نگاہیں پلٹ کر ظفری پہ آئیں۔ یہ کون ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ اس الجھن میں اسے مناسب جملہ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میری بیوی کی کزن ہے، پہلے کسی اور شہر میں تھی، پچھلے 2 مہینوں سے یہاں ہے، اس کے شوہر کا ٹرانسفر ہوا ہے یہاں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس کی جاب ہے، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ رابیلا کے پاس آیا تھا۔ کچھ دیر بعد چلے جائیں گے، یہ کہتے ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی پھر سے بیٹھ گئی۔ لوگوں کی بھیڑ کو تکنے لگی۔ اس کی نظریں اسی لڑکی کی طرف اٹھی تھیں جسے اس نے ایک مرد کے ساتھ اندر آتے دیکھا تھا۔ وہ نارنجی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کا قد اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے نمایاں قد کے باعث اس کی توجہ بار بار اس کی جانب مبذول ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تقلید میں جب اس نے سامنے دیکھا تو وہ اسے نظر آئی۔ وہ اب ان کے بالکل سامنے کھڑی اس کی بیوی کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ یہ انم ہے۔ اس نے اپنی نظریں بجائے انم کے اپنی بیوی کے چہرے پہ بیوی کے چہرے پہ جمی تھی۔ اس کی بات پر اس کی نگاہیں پلٹ کر سوالیہ انداز میں کچھ پوچھنے لگی۔ یہ انم ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے وضاحت بھرے انداز میں یہ جانے بغیر کہ اس کے دل پر اس کی بات سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، نہایت سچائی سے کہا تھا۔ یہ انم ہے، میری پہلی محبت۔ پھر استہزائیہ انداز سے ہنستے ہوئے بولا تھا، پر وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری یا دل لگی کرتا رہا ہوں۔ بزدل، مجبور، لاچار عاشق۔ اسے نفرت ہے ایسے عاشق سے جو مجبور ہو، اس لیے وہ اب مجھ سے سوائے نفرت کے کچھ نہیں کرتی۔ محبت ختم۔ وہ کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا، لیکن اسے تنہا دیکھ کر وہ یکدم اٹھتے ہوئے میں ابھی آتا ہوں کہتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ انم اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر جانے لگی۔ اس نے سامنے آ کر اس کے جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ میں تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی محبت یا عشق یا پرانی باتوں کو یا پرانی یادوں کو تازہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات صرف اور صرف تمہارے حال سے متعلق ہے۔ اس کی گمبھیر آواز پر وہ بالکل چپ اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے سخت نظروں سے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اگر مجھے لگتا تو میں تم سے کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا۔ اس نے بڑے ملول انداز میں کہا۔ تو پھر پوچھنے کی زحمت مت کرو، میں خوش رہوں یا اداس، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ پر میری ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری بے وفائی کبھی نہیں بھولوں گی، اور نہ ہی اس کے لیے تمہیں معاف کروں گی۔
وہ ایک گہرا وار کر کے اب اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری رہنے دو، پر لگتا ہے کہ تم بڑے خوش خوش جی رہے ہو۔ ذرا سا مڑ کر سامنے بیٹھی رابیلا پر نگاہیں ڈال کر اس نے ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بڑے گزب کی بیوی لائے ہو، یہ تو بڑے بڑوں کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ تم کیا چیز تھے؟ اس کا کاٹ دار لہجہ اسے کاٹتا چلا گیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت گلا ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو غم دیتا ہے، وہ خود خوش کیسے رہتا ہے؟ اللہ اسے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے دوچار کیوں نہیں کرتا؟ وہ عیش سے اسے جینے کیوں دیتا ہے؟ کیا اس کی نظر میں وہ بہت نیک ہوتا ہے یا اسے ڈھیل دیتا ہے؟ جو بھی ہے، بس میں تمہیں سسکتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری طرح میں چاہتی ہوں کہ تمہیں بھی ایسی بیوی ملے جو دن رات شک کر کر کے تمہارا سکون، تمہارا سارا اطمینان یوں چھین لے جیسے کہ میرا چھینا گیا ہے، تمہاری زندگی ویسے ہی برباد کر دے جیسے میری گزر رہی ہے۔ یہی میرا ظرف، یہی میرا ضبط ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے میں تمہیں صرف بد دعا ہی دیتی ہوں۔ بھیگی آواز اور مغموم انداز میں کہتی وہ ہاتھ میں تھامے ٹیشو پیپر سے آنکھوں میں آئی نمی کو جذب کرنے لگی تھی۔ پھر مزید کچھ کہے بنا وہ چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کے خاکستر کر دینے والے الفاظ، اس کا قہر بھرا لہجہ، اس کی بے پناہ افسردگی اس شخص کو مزید مزمحل بنا گئی تھی۔ اس کے الفاظ سے چھوٹتی چنگاریاں اسے آئینے میں اپنا آپ دکھا گئی تھیں۔ اسے شدید غلط فہمی لاحق تھی۔ وہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جو کچھ بولی وہ یکسر غلط تھا۔ اس کی بددعا تو اسے یوں لگی تھی کہ وہ نہ زندوں میں رہا تھا نہ مردوں میں۔ اس عورت کے تحقیر آمیز الفاظ نے اس کی شدید ذہنی ہیجان اور اس کی اداس زندگی کے بھیانک نتائج کو ثابت کر دیا تھا۔ کیا حقیقی معنوں میں وہی اس کی زندگی خراب کرنے کا ذمہ دار ہے؟ یہ سوال ذہن کے نہا خانوں میں ابھرا تھا۔ ساکت وجود کو حرکت کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ قدرے چونک کر وہ ارد گرد نگاہ ڈال کر کچھ سوچتا اس کے پاس آیا۔ چلو، وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اس وقت اس مرد پر خود فراموشی کا عالم طاری تھا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ آج پھر وہ جشن منانے والا تھا۔ آج موسم معمول سے ہٹ کر تھا۔ حبس اور گھٹن میں کمی تھی۔ نرم دھیمی ہوا، ٹھنڈی ہوا نے موسم کو کافی حد تک خوشگوار کر دیا تھا۔ کہیں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے موسم میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ دھوپ کی شدت نہ ہونے کے برابر تھی۔ شام کو سہیل صاحب اور متین چچا دونوں اپنی بیٹی اور داماد سے بات کرنے آئے تھے، لیکن انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمہ نے ان کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ وہ تو ہسپتال گئی ہیں، وہ معتب لہجے میں بولا۔ کیوں، خیریت تو تھی نا؟ متین چچا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کے ہاتھ پہ چوٹ آئی تھی اس لیے۔ ملازم کا چہرہ فک ہوا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا۔ کیسی چوٹ؟ باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تبھی فکر انگیز انداز میں وہ تفصیل پوچھنے لگے۔ جی پتہ نہیں، آپ بیٹھے میں آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ملازم وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پریشان اور فکر مند بیٹھ گئے۔ دونوں اپنی سوچ میں گم تھے۔ ملازم چائے لا کر ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر متین چچا نے پوچھا، عثمان کہاں ہے؟ جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ ملازم کے جاتے ہی وہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کیا کریں، اس سے بات کریں یا ان کے آنے کا انتظار کریں؟ اپنے بھائی سے مشورہ کرتے ہوئے سہیل صاحب نے سوال کیا۔ ابھی رہنے دو، پہلے ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جانے کیوں انہیں کسی بات کے ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ یہ اندیشہ عبدالمتین چچا کو بھی لاحق تھا، جس کا اظہار وہ اپنے بھائی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اپنی ساس کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کی ساس ان دونوں کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی، پھر گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے سلام کرتی باقی سب کی خیریت دریافت کرنے لگی، جبکہ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ان دونوں کو تکے جا رہی تھی۔ پھر چچا کے کہنے پہ بیٹھ گئی۔ چوٹ دکھاؤ۔ باپ کے سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ جانے کیوں اس وقت کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ بولنا مشکل لگا تھا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ساس پہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی رنجیدگی کو پڑھ کر وہ اپنے ہاتھ سے آستین کو الٹتے ہوئے اپنا بازو دکھانے لگی۔ بینڈیج ہونے کے باعث وہ زخم نہیں دیکھ سکے تھے۔ کب ہوا زخم؟ سہیل صاحب مسمحل نگاہ سے تکتے ہوئے بڑی بوجھل آواز میں بولے تھے۔ کل، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کیسے ہوا؟ وہ باقاعدہ تفتیش پر اتر آئے تھے۔ کچن میں کام کے دوران بازو کا اوپری حصہ کیوں کر زخمی ہوا؟ چوٹ ہاتھ پر لگنی چاہیے تھی، بازو پہ نہیں۔ سہیل صاحب برہم ہوتے ہوئے گویا ہوئے۔
وہ اس کے جھوٹ کو پکڑ چکے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چاقو سے زخمی کیا ہے اس نے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، چاقو سے زخمی کیا ہے؟ وہ دھاڑے۔ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ہے وہ کمینہ؟ عبد المتین چچا بھائی کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہو کر ان کے اشتعال کو کم کرنے کی خاطر کہنے لگے، اتنے برہم کیوں ہو رہے ہو؟ تسلی سے بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھائی کے اشتعال کو کم کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ وہ سیدھے عثمان کے کمرے کی جانب بڑھے۔ چچا اور اس کی ساس بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھیں، جبکہ وہ اپنی جگہ تھمسی گئی تھی۔ دھڑام سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ وہ گھبرا کر دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کمپیوٹر پر تصاویر دیکھ رہا تھا۔ انہیں کمرے میں آتے دیکھ کر وہ کمپیوٹر آف کر چکا تھا۔ اندر آنے والے کمپیوٹر کے مانیٹر پر کسی لڑکی کی تصویر دیکھ چکے تھے۔ وہ آگے بڑھا، آہستگی سے سلام کر کے انہیں معتجب نظروں سے تکنے لگا، کیونکہ آنے والوں کے تیور یکسر بدلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے وہ نہایت ترش روی سے بولے تھے، سسر ہوگا، خود کو کیوں نہیں مار ڈالتے؟ مرد ہو تو خود کو مار ڈالو، کہ یہ گھر ساری دنیا تم جیسوں سے پاک ہو جائے۔ میری بیٹی کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ وہ اسے ہاتھ سے دھکیل رہے تھے۔ اس کا خیال رکھ نہیں سکتے تو زخم کیوں لگانے لگے؟ کس حیثیت سے اسے مارتے رہے ہو؟ اگر شوہر کی حیثیت سے تو تم اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ اس کے اس گہرے طنز پر وہ بلبلاتا یکدم سے ان کے ہاتھ روک کر سخت آواز میں چلایا، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، اس لیے آرام سے بات کریں۔ عبد المتین چچا اپنے بھائی کو کھینچ رہے تھے، جبکہ کلثوم اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی تھی، میری بیٹی کو مارنے والا یہ ہوتا کون ہے؟ کوئی ایک خوشی اس نے اسے دی ہوتی تو بھی بات بنتی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلا رہے تھے، نہیں ہے تمہاری بیٹی کی کوئی حیثیت، نہیں ہوں میں اس کا شوہر، کیا کر لو گے تم؟ لے جاؤ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ، کیوں بٹھا کے رکھا ہے تم نے اسے یہاں؟ نہیں چاہیے تمہاری بیٹی مجھے، اگر یہاں رہے گی تو مار کھائے گی۔ شدید غصے کے عالم میں جو منہ میں آ رہا تھا وہ بک رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ اپنا آپ چھڑا کے اسے مارنے کو آگے بڑھے تھے کہ عبد المتین چچا نے انہیں سختی سے جکڑ لیا۔ کلثوم ان کی منتیں کر رہی تھی، بھائی صاحب خدا کے لیے غصہ نہ کریں، ہم اسے سختی سے سمجھائیں گے کہ آئندہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ ان کی بات کو قطعی نظر انداز کر کے وہ اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگے۔ اسے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ ان کے پاس آتی۔ اس کا سارا خون جیسے نچڑ کے رہ گیا تھا، ساری قوت گویائی سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ باپ کی پکار پر وہ مردہ قدموں سے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ بیگ لو اپنا اور چلو ہمارے ساتھ۔ وہ تیز اور مضبوط لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے، ابھی ابھی طلاق دو اسے۔ وہاں ایک سناٹا سا پھیل گیا تھا۔ ایک ایسا طویل سکوت طاری ہوا تھا جو قیامت کی مانند جان نکال کر رک گیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تباہی کی المناک خبر تھی جو زندگی کی ہلکی رمق کو ہی ختم کرنے والی تھی۔ عبد المتین چچا نے اپنے بھائی کو سمجھانا چاہا، لیکن ان پر مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ طلاق دو اسے، وہ چلائے۔ کلثوم گمسم انہیں تکے جا رہی تھی، پھر وہ روتے ہوئے ان کے پاس آ کے بولی، ہم افہام و تفہیم سے بات حل کر لیں گے بھائی صاحب، اس عمر میں مجھے دنیا کے سامنے شرمندہ نہ کریں، بس یہ دعا کریں کہ اسے موت آئے کہ خود بخود میری آپ سب کی جان چھوٹ جائے، مجھ سے میرا آخری سکون نہ چھینے۔ وہ رو رہی تھی، یہ میری آخری امید ہے، خدا کے لیے بھائی صاحب۔ وہ غائب دماغی سے سب سن رہی تھی۔ جو بوم اس کے دل و دماغ پر بلاسٹ ہوا تھا، اس نے اس کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ شدید جھٹکوں کی زد میں تھی۔ آپ کی مرضی، الزام مجھ پر نہ آئے کہ طلاق میں نے دی۔ عثمان کے الفاظ سامنے کھڑی لڑکی کی روح کو قبض کرنے لگے تھے۔ پہلے آپ ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر دیں کہ طلاق آپ چاہتے ہیں، پھر میں ابھی ابھی دے دیتا ہوں۔ اس کا پرسکون لہجہ اس لڑکی کو اتاہ اندھیروں میں دھکیل گیا تھا۔ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں کہ مکر جاؤں گا، اور نہ ہی اس قدر گھٹیا ہوں کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے لیے اپنی بیٹی کو عدالتوں کے چکر لگواتا پھروں گا۔ بے فکر رہو اس دنیا کی عدالت سے، ہاں آخرت کی عدالت میں تمہیں ذلیل و خوار دیکھنا چاہتا ہوں۔ طلاق دو۔ سہیل بہت مشتعل تھے۔ ان کے قطعی لہجے، اشتعال انگیز انداز اور دہکتے لہجے نے اس کے فیصلے کو حتمی شکل دی تھی۔ سنو، وہ اس کی جانب مڑا، یہ تمہارا باپ چاہتا ہے، اس لیے میں یا میری فیملی خطا کار؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وہاں موجود ہر بندے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس مہیب سناٹے کو چیرنے والی اس کی آواز تھی، مجھے نہیں چاہیے طلاق، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو،
میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کے رہوں گی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ان کی باتوں پہ مت جاؤ، یہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تم سن رہے ہو؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا نام چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کمینے کے لیے اپنی زندگی خراب کرو گی؟ چلو اٹھو۔ اس کے ابو گرائے تھے۔ ابو نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ اٹھو، وہ چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ عبد المتین چچا نے بھی بڑی نرمی سے کہا تھا، دیکھو بیٹا، ابھی ہمارے ساتھ چلو، تم جیسا کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فی الحال تو چلو ہمارے ساتھ۔ وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا۔ اس کے ابو نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ چلو اٹھو۔ وہ اسے کھینچنے لگے۔ وہ روتے ہوئے مڑ کر تیز آواز میں اسے پکارتی بولی، عثمان، خدا کے لیے مجھے ان سے چھڑاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ عثمان، میں نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے روتی اسے پکارتی چلا رہی تھی۔ عثمان، میں نہیں جاؤں گی، عثمان، وہ چلا رہی تھی۔ خاموش وجود میں جنبش ہوئی۔ حواس قابو میں نہیں تھے، یا پھر جاگ گئے تھے یا پھر مردہ ہو گئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے قدم خود بخود ان کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے قریب جا کر اس نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ یہ نہیں جائے گی، آؤ میرے ساتھ۔ بیٹی کی اس حرکت سے باپ کو شدید رنج پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہ جان لو کہ آئندہ تم میرے گھر نہیں آؤ گی، اس گھٹیا کمینے کے پاس رہو۔ اگر یہ تمہیں جان سے بھی مار ڈالے تو اس سے باز پرس کرنے میں نہیں آؤں گا، مر گئی ہو تم میرے لیے۔ اس کمینے کے لیے آج تم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، رہو اس ذلیل کے پاس۔ وہ کہتے ہوئے نکل گئے تھے، جبکہ عبد المتین چچا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے دعا دی تھی۔ پھر وہ بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ کتاب ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی کہ وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر یک لخت اٹھ بیٹھی۔ ایک کپ چائے بنا کے لاؤ، یہ کہتے ہی وہ واپس پلٹا۔ وہ کچن میں آئی، ایک کپ چائے بنانے کے دوران سوچتی رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر غور کرنے لگی۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ اسے بہتر لگا تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ بہت اچھی طرح تھا کہ وہ اس شخص کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ چائے بنا کر وہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بستر پہ اوندھا لیٹا تھا۔ آہٹ پر بھی اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ چائے رکھ کر جانے لگی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبی آواز میں کہا تھا، دروازہ بند کر کے یہاں آؤ۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ آیا وہ اسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا؟ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اپنا بہانہ اسے خود بودا لگا تھا۔ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوا۔ دروازہ بند کر کے آؤ۔ اس کی تحکم بھری آواز پر وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی، پھر دل کو تسلی دیتی یہ یقین دلانے لگی کہ وہ اتنا ظالم ہرگز نہیں کہ اسے مار ڈالتا۔ ان 2 سالوں میں اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی۔ اسے یوں ہی جمع دیکھ کر وہ خود اٹھ گیا۔ ہنوز اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے ہمراہ دروازے تک گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ دونوں واپس بیڈ کی طرف آئے۔ بیڈ کے کنارے اسے بٹھا کر وہ خود کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ پل بعد آنسو بہنے لگے۔ کچھ پل دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اس پر نظریں جما کر وہ کہنے لگا تھا، جو کچھ پچھلے 2 سالوں سے میں تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کا اہل نہیں ہوں، پر میں پھر بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے برا کیا، سب کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ وہ رونے لگا تھا۔ لیکن جتنا برا میں نے تمہارے ساتھ کیا اتنا برا تو میں نے اپنے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں اذیتیں دے دے کر، تمہیں زخم دے دے کر، تمہارا صبر مجھے، وہ روتے ہوئے کچھ پل کو رکا تھا، تمہاری شرافت، تمہارا صبر مجھے کس عذاب سے دوچار کریں گے اس کا اندازہ مجھے ہونے لگا ہے۔ لوگ تو چیخ چلا کر ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تم نے تو اپنا احتجاج اپنی محبت اور صبر میں لپیٹ کر آسمان کی وسعتوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ تم نے مجھے تباہ و برباد کر دینا چاہا۔ دین و دنیا دونوں میں خوار ہو کے رہ گیا میں۔ ایسے خواروں کو تو لوگ مزید خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تم نے تو میری جزا و سزا کا پورا بندوبست کر دیا۔ کیوں ایک خطا کار گناہ گار کے ساتھ رہنا چاہا؟ میں تو جی کر بھی خوار ہوا اور مر کر بھی خوار۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیے تھے اور اپنا سر ان پر ٹکائے رو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم چاہو تو مجھے معاف کر سکتی ہو، چاہو تو مجھے معاف نہ کر کے ساری زندگی کے لیے ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہو، لیکن میں تم سے بار بار ہر بار یہی کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ میں نے کیا تمہارے ساتھ اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کی شدت سے بہتے آنسوؤں کو محسوس کرتے ہوئے وہ خود بھی آنسوؤں کے قطرے بہا رہی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟
کیا قدرت کو اس پہ رحم آ گیا تھا؟ کیا قدرت اس پہ مہربان ہو گئی تھی؟ کیا وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا؟ اس مرد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دکھ کے تھے، جبکہ پاس بیٹھی عورت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کے احساسات میں بھی کتنا تضاد تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، روتے ہوئے اس نے کہا، اس کے ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، دعا کرے میرا باپ مجھے معاف کر دے۔ شدت سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے دبی آواز میں کہا تھا۔ وہ جانے کو مڑی تھی لیکن وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں تھا، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھ کو نشے سے رفع کیا، پر آج کچھ پل خاموش رہنے کے بعد وہ بہت مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا، آج کے بعد تم اس کمرے میں رہو گی۔ لائٹس آف کر کے وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ آج کے بعد وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ اس نیم تاریکی میں اسے اس کی دھیمی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے اپنے ماتھے پر ایک احترام آمیز لمس محسوس کیا تھا۔ وہ مرد اس عورت کے صبر و استقامت سے ہار گیا تھا۔ یہ ہار اس عورت کے لیے قدرت کا انعام تھی، جس پر وہ عورت بہت حیران تھی۔ رات کو جمال نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ ان کے دروازے پر دستک دے کر اجازت کا انتظار کرنے لگا۔ آ جاؤ۔ باپ کی تلخ آواز اسے کافی ترش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، دھیرے سے چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کل تم نے اپنے سسر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم بیوی کو طلاق دینے جا رہے تھے؟ ہوش میں تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ساری جائیداد میں وہ تمہاری حصے دار ہے؟ اس کے جانے کے بعد کیا تم لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے؟ اور پھر عزت بھی کوئی شے ہے، ذرا بھی شرم نہیں تم میں؟ ذرا بھی غیرت نہیں آتی تمہیں؟ جمال اوان اس وقت شدید غصے کی کیفیت میں گھرے تھے، اسے گھور رہے تھے۔ اب ٹھیک ٹھیک بتا دو آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ جو انہیں بڑے غور سے لیکن لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رہا تھا، دھیرے سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، اپنا ارادہ میں آپ کی بہو کو بتا چکا ہوں، اس سے پوچھ لیں۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات کریں گے۔ وہ مڑ کے جانے لگا تھا جب وہ تیز آواز میں چلاتے اس کے سامنے آ گئے۔ اکڑ دیکھو، میرے نام پر اتنا اکڑ رہے ہو، تم ہو کیا؟ کیا ارادہ بنائے بیٹھے ہو؟ تمہارے ارادے کو تمہارے ساتھ ہی ملیا میٹ نہ کر دوں؟ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ اب جو ذرا سی عزت رہ گئی ہے وہ بھی نیلام کرو گے؟ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جوتے کی نوک سے کارپیٹ کو کھرچتا سر جھکائے کھڑا تھا، باپ کے اشتعال دلانے والے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان پھیل گئی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑ رہا، میں اسے اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اس شہر سے باہر لے جا رہا ہوں۔ میں اسے مار ڈالوں گا یا اسے کہیں چھوڑ دوں گا، جیسے تفکرات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیوی ہے میری، اپنی عزت کا پاس مجھے ہو یا نہیں، پر بیوی کی عزت کا پاس بہرحال ہمیشہ مجھے رہا ہے۔ بے غیرت ہوں پر اتنا ہرگز نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور رہی آپ کی عزت کی بات، تو میں آپ کی بچی کچی عزت کو ہرگز نیلام نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ تلخی اور طنز سے بھرپور تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، چلا گیا، جبکہ جمال اوان حیرت کے سمندر میں ڈوبے اس نئی خبر پر حیران و مبہوت تھے۔ اگر یہ سب جو ان کا بیٹا کہہ گیا تھا درست تھا تو یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مسرت انگیز ٹھنڈی میٹھی پرسکون لہر انہوں نے اپنے تن بدن میں محسوس کی تھی۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس لے کے وہ مطمئن سے وہیں صوفے پہ بیٹھے رہے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پہ چونک کر وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ کل کے لیے بیگ تیار کرو، کپڑے موٹے لینا، ان دنوں وہاں سردی ہوگی۔ میرا بیگ بھی تیار کر دینا، کل صبح سویرے ہمیں نکلنا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کل رات کو ہی اس نے اسے اپنے جانے کا بتا دیا تھا۔ اپنا بیگ تیار کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ الماری کے پاس پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ بیگ قریب جانے پر وہ اس کے عقب میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز پر وہ بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے جگہ دینے کو کچھ پیچھے ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جن کو وہ گن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیگ نکال کر ششوپنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ اسے کپڑوں کے بارے میں کنفیوژن ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پوچھ بیٹھی تھی، کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ پیسے گنتے گنتے بنا دیکھے اس نے جواب دیا تھا، جو رکھنا چاہو۔ اس نے اپنی پسند کے کپڑے نکال دیے تھے۔ بیڈ پر بیگ رکھ کر اس نے ترتیب سے موزے، گرم سویٹر وغیرہ سب چیزیں ایک ایک کر کے رکھتی تھی۔ ترتیب درست کرنے کے دوران وہ بھی اس کے پاس آ کر بیگ کھسکا کر اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے بیڈ سے پاؤں لٹکائے لیٹ گیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ کام نہیں کر پا رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔
ایک دو بار اس نے جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھول کر بیگ پر نگاہ بھی ڈالی تھی اور پھر کچھ پل بعد نگاہیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ باقی کچھ رہتا تو نہیں؟ اس کی آواز پر اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولیں۔ نہیں۔ کل صبح کس وقت جانا ہے؟ جواب دیتے ہی اس نے فوراً سوال کیا۔ ساتھ ہی اس نے بیگ نیچے کارپٹ پہ رکھ دیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، کل 6 بجے۔ وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ اس نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے قریب آئی تو وہ بولا، بیٹھو یہاں۔ وہ چپ چاپ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ رہنے پر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جو کہنے والا تھا اسے عقل آ گئی۔ جس بات سے میں ڈرتا تھا وہ تو ہو گئی، جس بات سے تم ڈرتی ہو وہ اب کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے تم اس کمرے میں آنے سے جھجکنا بند کر دو۔ وہ دھیرے دھیرے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ جانے کیوں اس پل اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ تم اگر رو رو کر آنسوؤں کے سمندر بھی بہا دو تو تمہارا وہ درد کم نہ ہو سکے گا جو میں نے تمہیں دیا۔ تم ایک ادھ کھلی کلی تھی جسے میں نے مسل کے رکھ دیا، صرف تمہیں نہیں ان کو بھی جو اب صرف ایک یاد ہے۔ اس کی آنکھیں بھی گیلی ہونے لگی تھی۔ خطا ایک بار خطا کہلاتی ہے، دوسری بار خطا کہلاتی ہے، ہر بار نہیں۔ ہر بار کی خطا خطا نہیں ہوتی، فرعونیت ہوتی ہے۔ خطا کی معافی ہو سکتی ہے، فرعونیت کی نہیں۔ میری تو معافی بھی نہیں ہوگی۔ اتنے گناہ کیے میں نے، کس کس کا دل نہیں دکھایا میں نے، کس کس کو اذیت نہیں دی میں نے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ قیامت کے دن تم کہو گی نا کہ تم نے مجھے معاف کیا تھا؟ بولو، کہو گی نا؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس نے رندی آواز میں کہا تھا۔ اس پر اسے کوئی لفظ نہیں سوچ رہا تھا، الفاظ بھگ سے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ کہو تم نے مجھے معاف کیا۔ کل رات معافی طلب کرنے اور اس کے معاف کر دینے کے باوجود آج وہ پھر اس سے معافی کا خواستگار تھا۔ بنا جواب دیے وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ کا حصار اس کے گرد باندھ دیا تھا اور بڑے والہانہ انداز سے اسے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے لگا تھا۔ سٹی ٹاپ ان ہوٹل میں کمرہ بک کرا کر وہ دونوں کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اتنے طویل سفر نے تھکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کی اچھی نیند نے اس تھکان کو دور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں بہت فریش موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ بات لینے کے بعد وہ باہر لابی میں چلے آئے۔ گلاس وال کے پاس کھڑے وہ باہر کے موسم کا جائزہ لینے لگے۔ ہلکی ہلکی بارش کے قطرے گلاس وال پر جمے ان کے باہر نکلنے کے ارادے کو مسدود کر چکے تھے۔ وہ کچھ دیر تک ساری وادی کا جائزہ لیتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ صوفے پہ بیٹھ کر ایک انگلش میگزین اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ باہر کے مناظر میں کھوئی وہیں کھڑی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی، پھر ژالہ باری ہونے لگی۔ جنگلی پھول جگہ جگہ بکھرے حسن و رعنائی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایک حسین نظارہ تھا جو آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنی دور آئی تھی۔ بارش کے رکتے ہی وہ دونوں واک پر نکل آئے۔ گرم شال، گرم ٹوپی پہنے وہ اس کے ہمراہ تھی۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پہاڑ کے دامن سے نکلی شفاف سڑک پہ چلے آئے۔ راستے میں سڑک کے کنارے واقع درختوں پر انہیں جگہ جگہ مختلف ناموں کے پہلے حروف نظر آئے۔ وہ رک گئی۔ جانے کیوں اس پل اس علاقے کے اس درخت پر اپنا نام لکھنے کی خواہش دل میں جاگی تھی۔ وہ درخت کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ وہ جو اسے تکے جا رہا تھا اس کی تقلید میں وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ناکامی کی صورت میں اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرایا تھا، پھر اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کے ہاتھ میں تما دی۔ وہ خفت سے چابی تھام کر درخت کی کھال کو کھرچنے لگی، لیکن اسے مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ سے چابی لے کر اس نے اس کے نام کا پہلا حرف لکھ ڈالا۔ وہ ممنونیت سے دیکھتی خاموش کھڑی تھی، پھر وہ اپنے نام کا پہلا حرف لکھنے لگا۔ چلیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، پھر اس کے اسبات میں سے ہلانے پر وہ چل پڑا۔ نیچے اتر کر آبادی میں آتے ہی انہیں جا بجا چھوٹی چھوٹی شاپس نظر آئیں۔ وہاں انہوں نے کباب کھائے۔ وہاں سے واپسی رات کو ہوئی۔ ان کے آنے کے کچھ دیر بعد وہی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وہ ونڈو میں کھڑی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ جب وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے محسوس کیا تھا کہ باہر سے آنے کے بعد اس پر کچھ اداسی طاری ہو گئی ہے۔ اسے اس کے چہرے سے بے پناہ بے چینی جھلکتی نظر آئی، لیکن وہ کچھ پوچھنے کی جسارت کر نہ پائی۔ اس پر بارش کے نظارے پر نظریں جمائے وہ اسی کو سوچ رہی تھی۔
وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تیز برستی بارش پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ اس کے قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکائے بارش کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک چونک پڑا تھا۔ وہ جو کچھ نوبت سی تھی اس کے سرحد سے ہٹنے پر بے ساختہ گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ وہ کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولا تھا، پھر کچھ سمجھ کر ہی یکدم سے بولا، کچھ نہیں، پلیز یہاں آؤ، یہ کھڑکی بند کر دو۔ خود کھڑکی بند کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر ٹی وی بند کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران ہوتی وہ اس کے ہمراہ ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ خریداری کرنے کے بعد وہ ایک مارکیٹ کے پاس سے گزر رہے تھے جب شوکیس میں آویزاں ایک خوبصورت مردانہ شال نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس کی توجہ اس جانب مبذول کروا کر وہ اس سے خریدنے کا کہنے لگی۔ وہ دونوں اندر دکان میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک کم عمر لڑکا بیٹھا تھا۔ یہ شال نکالو۔ اس کی بات پر اس نے شال نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس نے شال کو انگلیوں سے چھو کر اس کی ملائمت کا اندازہ لگایا۔ اچھی ہے؟ اس نے اس کی رائے مانگی۔ ہاں، وہ اس بات میں صحیح لانے لگا۔ کیا ریٹ ہے؟ وہ خود ہی مخاطب ہوئی تھی۔ جی صاحب نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ لڑکا مؤدبانہ انداز میں مخاطب تھا۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان کے اندر آتے ہی اس نے اس کا جائزہ لیا۔ اندر آنے والے نے اسے بغور دیکھا، پھر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوتے ہی گہری نظریں اس پر جمائے بولا، جی کیا چاہیے؟ اس نے نوٹ کیا تھا وہ لڑکا اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ اس کی آنکھوں میں در آئی شناسائی کی لہر سے قطع نظر وہ پاس کھڑی بیوی سے اس چادر پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ نوجوان کی نظریں کبھی اس پر جمتی، کبھی پاس کھڑی لڑکی پر۔ چادر پر بارگیننگ کر کے اس نے رقم تھما دی تھی۔ صاحب پہچانا مجھے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ معتجب سا کھڑا تھا۔ صاحب میں وہی ہوں جس سے ایک بار آپ نے باندھ کے جوتے خریدے تھے، اس نے کچھ یاد دلاتے ہوئے بڑے مسرت انگیز انداز میں کہا تھا۔ پھر آپ سے کافی گپ شپ ہوئی تھی، پھر آپ کو آپ کی بیوی نے کال کی تھی اور آپ نے انہیں بتایا تھا کہ آپ میری دکان پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے یاد دلانے کو ایک لمبی وضاحت دی تھی۔ اتنی طویل وضاحت پر اب اگر اسے یاد نہ آتا تو کب آتا؟ کیسے ہیں آپ؟ اب کی بار اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے جبکہ پاس کھڑی لڑکی کی رنگت بدل گئی تھی۔ ایک نظر پاس کھڑی رابیلا پہ ڈال کر پھر سے سوال کرتے ہوئے کہا، پہلے تو باندھ کی دکان تھی آپ کی، اب کپڑے کی؟ ہاں صاحب، اس تجارت میں فائدہ ہوا تو پھر کپڑے کی یہ دکان کھول لی، بس ماشاءاللہ چل نکلی۔ وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ صاحب آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، اس نے ملازم لڑکے کو آواز دے کے کہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ شاپنگ رہتی ہے، جانے سے پہلے میں تم سے ضرور ملنے آؤں گا، پھر چائے بھی پیوں گا، اس نے اسے محبت امیز انداز سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس کی شاپ سے نکل آئے۔ ان کے بیچ ہونے والی گفتگو نے اسے اداس کر دیا تھا، یعنی یہیں کہیں ان کی محبت کی داستان چھپی تھی، یہیں کہیں ان کی محبت پروان چڑھی تھی۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ دل میں درد سا اٹھا۔ یہ سوال دردناک احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے گاڑی تک آئی۔ عثمان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ خاموشی سے گاڑی کا لاک کھول کر اس نے سامان پچھلی سیٹوں پر ڈال دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ان کے بیچ بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے اس کی آواز نے توڑا۔ یہاں آ کر جو میں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی ہو۔ اس نے ایک سرد آہ کھینچی۔ میرا تعلق، میری یادیں بس اب تم تک محدود، جو ہوا وہ میری قسمت میں نہیں تھا، قسمت نے ہم دونوں کا ملاپ لکھا ہے۔ وہ رکا اور پھر گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل سی پرنم لگی تھیں۔ میری قسمت میں تمہارا عشق لکھا ہے، تمہارا عشق میری محبت سے بڑھ کے ہے۔ تم نے جو عشق کیا وہ انسان کو بنا دیا کرتا ہے۔ تمہارا عشق عشق ہے اور جو میں نے کیا وہ دنیا داری، حصول جسم، طلب جسم۔ وہ عشق نہیں تھا، وہ ایک من پسند طلب تھی۔ تو میری محبت سے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ میرا عشق، میری محبت تمہارے عشق کی خاک تک کو چھونے کے قابل نہیں۔ تم وادی عشق ہو اور اس وادی عشق میں اترنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ گاڑی فراٹے سے سڑک پہ دوڑنے لگی۔ وہاں محیب سناٹا پھیل گیا۔ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں برباد کر کے میں اس کا الزام ماں باپ کے سر ڈال گیا۔
مجھے نہیں معلوم غلطی کس کی تھی، میری یا میرے والدین کی۔ میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا، میں نے اسے اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی زیادتی، ظلم تصور کیا۔ پہلی محبت میں ناکامی نے مجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ رونا اس بات کا تھا کہ اس لڑکی کو صرف اور صرف غربت کے باعث مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اس احساس نے میرے دل میں باپ کے خلاف شدید عناد پیدا کر دیا۔ دوسری محبت کا تو جنازہ نکلا اور پھر میری حالت ابتر ہو گئی۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کا انتقام اپنے وجود سے لینا شروع کر دیا، لیکن یہ ایک غلط حرکت تھی۔ اس سے کسی کو فرق پڑتا یا نہیں، پر مجھے ضرور پڑا۔ یہ اب میں نے جانا۔ موت سے مجھے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کبھی بھی خودکشی کی ہمت خود میں نہیں پا سکا۔ خود کو ختم کرنے کا حل میں نے نشے کی صورت نکالا۔ ہاں، نشہ موت ہی تو ہوتا ہے۔ اپنے غم کو بھلا دینے کے لیے نشہ مجھے کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ جب کبھی مجھ پہ ڈپریشن کا شدید دورہ پڑتا، میں نشہ کر کے سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر سب کچھ تبدیل ہونے کو ایک لڑکی آئی۔ وہ لڑکی تھی یا ہوا جو سب کچھ مسمار کر کے اپنا نشان ثبت کر گئی تھی؟ وہ میری بیوی بن کر آئی۔ بیوی، ان دنوں اس لفظ کی خوبصورتی، اس کی چاشنی سے مجھے اتنی ہی نفرت تھی، اتنا ہی بے خبر تھا میں جتنا کہ اپنے وجود سے۔ وہ ایک نیک کردار لڑکی تھی، نیک اس لیے کہ میرے جیسے جانور کے ساتھ رہ کر سب کچھ سہتی رہی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے پناہ حیا تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں گلی حیا سے شدید خوف محسوس ہوتا۔ وہ حیا اپنے ساتھ بے پناہ طاقت رکھتی تھی، تعظیم کرنے کی طاقت، عزت دینے کی طاقت۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی، اس کے ماں باپ بھی فطرتاً شریف لوگ تھے۔ میں نشہ کرتا رہا، نشے کی حالت میں اس لڑکی کو بکتا جھکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میری خدمت میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت بڑھتی دیکھی۔ مجھے ان دنوں محبت سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ محبت سے ہی الرجک ہو گیا تھا میں۔ اس محبت نے ہی مجھے غم میں مبتلا کر دیا تھا، صرف محبت کے باعث، صرف محبت۔ صرف اس ایک جذبے نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ نفرت تھی مجھے محبت سے، دنیا سے الگ کر دینے والی محبت۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں میں اسے ٹارچر کرنے لگا تھا۔ شاید میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے، لیکن وہ کسی صورت جانے پر آمادہ نہ تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ میں نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنے کمرے سے بے دخل کر دیا۔ وہ تب بھی مجھے چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ میرے ٹارچر کرنے میں شدت آتی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں اسے طلاق دینے لگا۔ اور اس وقت جو ہوا وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا، بہت حیران کن۔ اپنے باپ کی بات رد کر کے وہ میرے ساتھ، ایک بد کردار، ایک گناہ گار کے ساتھ اپنی ساری زندگی بتانا چاہتی تھی، بنا کسی امید کے، بنا کسی توقع کے۔ صرف میری محبت، میرے عشق میں اس لڑکی کو مجھ سے اتنا عشق تھا کہ وہ صرف میرے نام سے منسلک رہنے کے لیے اپنی جوانی، اپنا مستقبل سب داؤ پر لگانے کا تہیہ کر بیٹھی تھی۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ اس وقت میں نشے میں نہیں تھا۔ یہ اس لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ میں اس وقت نشے میں نہیں تھا۔ اس کی فریاد، اس کے آنسو میرے دل پہ گر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں حیرت زدہ تھا۔ وہ میری محبت میں اپنے باپ تک کو چھوڑ رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس لڑکی کو میرے وجود کی طلب نہیں تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی بنا کسی طلب کے۔ یہ کیسی محبت تھی کہ جس میں وجود کو وہ اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی، جبکہ میں تو اپنی محبت میں وجود کے حصول کے لیے ہی تو لڑتا رہا تھا، خود کو برباد کرتا رہا تھا۔ یعنی اس لڑکی کی محبت افضل تھی، اس محبت سے جو میں پچھلے کچھ سالوں سے سوگ کے طور پر الاپ رہا تھا، اوروں کو الزام دیکھ کر خود احساس گناہ سے بری ذمہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی فریاد پر دل پسیج گیا، تبھی میں نے اسے روکا۔ اس شام میں باہر واک پہ گیا۔ پہلے میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر سوچتا اور کٹتا رہتا، جبکہ اس شام میں اس لڑکی پہ ہونے والے مظالم کو سوچ رہا تھا۔ یعنی اس شام پہلی بار میں نے نگین کو سوچنے کی بجائے اس لڑکی کو سوچا۔ پھر مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ کتنا گھٹیا تھا میں کہ دنیا کے ذرا سے مصائب سے نجات کے لیے کتنی بری راہ کا انتخاب کیا تھا، اور وہ لڑکی کتنے صبر سے، کتنے سکون سے آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس پل اس کے صبر سے خوف محسوس ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کا صبر میرے وجود کو نیست و نابود کر دے گا۔ پہلی بار مجھے شدید خوف محسوس ہوا اس سب سے جو میں کرتا آیا تھا، جس میں سر فہرست والدین کی نافرمانی تھی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا،
یہ کیا کر بیٹھا تھا میں؟ اس لڑکی کے ساتھ میرے وجود کو کوئی اہمیت نہ دے کر اس نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا۔ پھر اسی رات میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شام میں نے حقیقتاً اسے اپنی بیوی مان لیا تھا۔ اس رات میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ پھر اسی رات میں نے کسی صحت افزا مقام پر جانے کا پلان بنایا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ عرصے باہر گزار کر اس ماحول سے، اس کیفیت سے اور پھر اسپیشلی نشے سے دور رہوں۔ میں غم کو بھلانے کے لیے نشہ کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غم اس وقت بھولتا ہے جب انسان اسے بھلانا چاہے۔ اس لڑکی کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر کے میں دھیرے دھیرے خود پر بیتنے والے تمام واقعات کو بھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ زندگی واقعی انسان سے وہ کچھ کروا لیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ میں نے بھی یہ تصور کبھی نہیں کیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ تھا۔ گرم شال اوڑھے، دونوں ہاتھ اپنے گرد باندھے، وہ ارد گرد پر بھی نظریں دوڑا رہی تھی۔ بارش تیز ہو رہی ہے، جانا نہیں ہے؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ وہ بنا جواب دیے چلا جا رہا تھا۔ کچھ پل کو وہ خاموش رہی۔ کچھ ساتھ بعد وہ پھر سے کہنے لگی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب کی بار وہ اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ اس پہ کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے ٹرن لیا۔ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز نہ پا کر اس نے بے ساختہ مڑ کے دیکھا تھا۔ وہ دائیں جانب ذیلی سڑک پر تیز تیز قدم رکھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا رہا۔ وہ ہمیشہ فکرمند رہا کرتی تھی۔ ذرا سی بات پر اس کی یہ خوبی اسے بڑی گراں گزرتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے اس پہ نظر نہیں ڈالی، سیدھی چلی جا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ اس نے کلائی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ پلیز، اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا، وہ لجاجت امیز انداز میں کہہ گئی۔ انہیں واک پر نکلے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ سانس نے اس سے آج بات کرنی تھی، بات ضروری تھی۔ ان کا فون آنے والا تھا۔ بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ ان کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ گھر تک آتے آتے وہ اچھے خاصے بھیگ گئے۔ دونوں نے کپڑے چینج کر لیے۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو اس نے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اتنے لمبے واک نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ اوپر سے غضب کی سردی نے سارے بدن کو سن کر دیا تھا۔ مری میں ان دنوں شدید سردی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھے۔ یہ گھر جمال اوان نے خریدا تھا۔ وہ لوگ مری میں ہونے والی برف باری دیکھنے آئے تھے۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد وہ بجائے گھر جانے کے یہیں چلے آئے۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آیا۔ یہ گھر جدید طرز پہ بنا ہر سہولت سے مزین تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ جوں ہی پلٹی تو اسے دیکھ کے فوراً بولی، میں لا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی۔ اس کا موڈ کچھ آف تھا جس کا اندازہ شاید اسے ہو گیا تھا، تبھی یہاں چلا آیا۔ اس کی طبیعت کچھ عرصے سے گری گری سی رہتی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ امید سے تھی۔ اس کے 1000 بار کہنے کے باوجود وہ گھر واپس جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ یہ خوشی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھ دیا اور خود گلاس لے کر کولر سے پانی پینے لگا۔ وہ چپ سادے بیٹھی تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ پانی پی کر گلاس شیلف پہ رکھ کر وہ بولا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا۔ جب اوروں کے پاس تھیں تم تو میرے پاس آنا چاہتی تھی، آج میرے پاس ہو تو باقی سب کے پاس جانا چاہتی ہو۔ کیا تنگ آ گئی ہو میرا چہرہ دیکھ دیکھ کر؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ براہ راست سوال کر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین سے اٹھتی اس کی شرٹ کے بٹنوں پہ آ کے ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کے سینے پر ایک گہرا براؤن تل نظر آیا تھا۔ وہ اس تل کی خوبصورتی میں کھوئی کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس تل کی خوبصورتی کو تکتی رہنے والی، اسے سراہنے والی کوئی اور بھی رہی ہوگی۔ اس کو سوچتے ہی حسد کا مادہ کیوں ابلنے لگا تھا؟ اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں فضول سوچتی تھی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جانے اس پل اسے کیا ہوا، وہ غیر ارادی طور پر آگے بڑھ کر شرٹ کے بٹن کو بند کرنے لگی۔ وہ معتجب سا اس کی اس حرکت پہ غور کرنے لگا۔ بٹن بند کرنے کے بعد وہ پیچھے ہو کر کاؤنٹر کی سطح کو ناخن سے کھرچنے لگی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بات کے ہونے کا گمازی کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید بڑھتے ہوئے کہنے لگا، کل صبح ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز پر وہ یوں ہی سر جھکائے رہی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس کے قریب ہو کر وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا،
میں تمہارا ہوں۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا لہجہ بہت ملائم تھا اور ہونٹوں پر دھیمی مسکان تھی۔ مجھ سے میری طرح ہی عشق کرنا پڑے گا۔ بنا مڑے روتے ہوئے اس نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ باہر گرج چمک جاری تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ مسکرانے اور اسے تنگ کرنے لگا۔ روتے روتے بالآخر وہ ہنس پڑی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس نے اپنا کپ اٹھایا۔ چائے کا سپ لے کر اس نے کپ اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس لڑکی کا وجود عشق تھا اور اس مرد کو عشق سے ہمیشہ عشق رہا تھا۔